ہیں کوئٹہ سے، وہ کہتے ہیں جی پاکستان کی تاریخ کا کوئی ایسا سیاستدان جس نے اپنی خوبیوں کی وجہ سے آپ کو بہت متاثر کیا ہو. کیا آپ اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ ولی محمد خان صاحب، میں بالکل شیئر کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بہت متاثر کیا ہو، اور حوالہ آپ نے پاکستان کا دیا ہے، تو میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں، یہ نارملی ہمارے ہیں، ہم بڑے شخصیت پرست لوگ ہیں بہت. میرا تو زندگی میں بنیادی طور پہ بحیثیت ایک انسان کے، اور میں آپ کو دیانتداری سے بتاؤں، اگر میں مسلمان اس لیے کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، وہ بدھسٹ کے گھر پیدا ہو جاتا تو انسان اسی طرح ہی ہے، اپنے مذہب میں ہی جہاں جنم لیتے ہیں وہیں مر کھپ جاتے ہیں. کوئی 1 in so many millions ہوتا ہے جو غور کرتا ہے پھر بدلتا. اچھا، میں آپ یقین کریں، میں اگر کسی ہندو گھرانے میں، سکھ گھرانے میں، کسی بدھسٹ کے، کسی کرسچن کے، تو شاید میں مذہب تو اپنا نہ بدلتا، لیکن محبت میں انسانی تاریخ میں صرف ایک شخص سے کرتا، اور عقیدت بھی میری انہی کے ساتھ ہوتی. وہی میرا رول ماڈل ہوتے، وہی میرے ہیرو ہوتے ہیں، اور وہ ہیں ہمارے پیغمبر محمد ابن عبداللہ. عبد اللہ کہنا چاہیے، اللہ کا بندہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے علاوہ مجھے بنی نوع انسان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو بندہ یوں سر اٹھا کے دیکھے اور پڑھ کے طبیعت خوش ہو جائے. انسان کا جی چاہے کہ میں تھوڑا بہتر انسان بننے کی کوشش کروں. آپ نے پاکستان کی بات کی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، سوائے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح، آپ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ جس نے اپنی خوبیوں کی وجہ سے آپ کو بہت متاثر کیا ہو. یہ ہے بہت متاثر کرنے والی شخصیت صرف ایک ہے. جزوی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ملک معراج خالد صاحب، وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی رہے، وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی رہے، پنجاب کے چیف منسٹر بھی رہے، اور انہوں نے ویلفیئر کا بھی بہت، الاخوان انہوں نے بڑا زبردست ادارہ بنایا. وہ بہت پیارے انسان تھے، قابل احترام تھے، قابل محبت تھے. میرا ان کے ساتھ بہت قریبی تعلق رہا، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. وہ بے نیاز آدمی تھے، اقتدار سے، طاقت سے، دولت سے بیزار، اور بالکل ایک بے نیاز آدمی. بیگم ان کی اسکول میں پڑھایا کرتی تھیں، چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے. جب پرائمری کا عجیب طرح کے وہ انسان تھے، جیسے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ اس طرح کے، بٹ اگین ان کی اپنی ایک لمیٹیشنز تھیں ان کی. اچھا، اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو، ایک قوم پرست کے طور پہ انہوں نے بے شمار غلطیاں کی، بے شمار جھکیں ماری، سب کچھ کیا، لیکن ان کا صرف ایک قدم بہت بڑا. انہوں نے پاکستان کو ایک ڈیٹرنٹ جو خواب دیکھا، اس پہ اس کی تعبیر بھی، اس پہ بھی کام شروع کر دیا. وہ تھا یہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا. میں ایٹم بم کے حق میں نہیں ہوں، یہ قاتل ہے، بہت خوفناک چیز ہے. اگر اللہ نہ کرے یہ کھیل شروع ہو گیا تو پھر شاید وہی قیامت کے نقشے میں تبدیل ہو جائے. لیکن بہرحال بھٹو نے فال آف ڈھاکہ کے بعد ایک سبق سکھائی ہے وہ. اچھا، فال آف ڈھاکہ کی بھی ایک اپنی بھائی میرے کہانی ہے. ان کے اور آپ کے درمیان کوئی چیز کامن نہیں. میں نے بھی کہا نا، قوموں میں یہ مذہب کے کامن ہونے والی بات جو ہے یہ بہت آخر پہ آتی ہے. بنگلہ دیش تو ہمارا حصہ تھا، کشمیر تو ڈسپیوٹڈ ہے. اس ڈسپیوٹ میں ہم سچے وہ جھوٹے یہ علیحدہ بات ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ، اس پہ تو ڈسپیوٹ ہی کوئی نہیں تھا. ہم تو ان کے ساتھ نہیں چند اشرے نہیں گزار سکے. مذہب کامن تھا، ملک ایک تھا، جھنڈا ایک تھا، نام ایک تھا، ترانہ ایک تھا، لیکن باقی کچھ بھی ایک نہیں تھا. وہاں کا مسلمان وہاں کے ہندو کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل تھا، حالانکہ ان کے پانی تک الگ تھے، لیکن وہ ویسٹ پاکستان. میرے تو کلاس فیلو رہے ہیں. میں جب پنجاب یونیورسٹی میں آیا ایز این انڈر گریجویٹ تو ایسٹ پاکستان کا کوٹا تھا. سو ایگزیکٹلی 50% تو نہیں، لیکن اچھی خاصی تعداد میں بنگالی ہمارے دوست رہے،
ہمارے اور ان کے درمیان کبھی کوئی چیز کامن، ہمارے رویے کامن نہیں تھے، بالکل مماثلت، کوئی مماثلت نہیں تھی. تو اس لیے یہ جو بات آپ نے پوچھی ہے، اس طرح اور بھی کوئی 2 4 6 10 20 50 لوگ ہوں گے ذوالفقار علی بھٹو کی کیبنٹ میں قابل احترام تھے، جنہوں نے کچھ نہیں لوٹا. یہاں تو ٹکے ٹوکری جو تھے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ارب پتی بنے. اور کیسے بنے؟ ہول ٹائم پالیٹکس کرتے تھے، کام کوئی کیا نہیں، کام سارے کیے جو دراصل وارداتیں تھیں وہ ہو گئے. بھٹو کے ساتھیوں میں سے مجھے ایک بتائیں، کوثر نیازی کون سی ملنے چھوڑ گیا ہے؟ کون سی جائیدادیں چھوڑ گیا؟ کچھ بھی نہیں. افتخار طاری اس کو لاہور میں کہتے تھے جی یہ بڑا گنڈا ٹائپ، یہ اللہ معاف کریں، یہ شہرت تھی ان کی. بٹ میں نے اس آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بیگن کا انتظار کرتے ہوئے. تو یہ قابل احترام ڈاکٹر مبشر حسن، ان کے گھر میں نے تو کبھی پینٹ ہوتے نہیں دیکھا. اب تو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، حالانکہ وہ انجینئر تھے، قابل آدمی تھے، ان کی اہلیہ ڈاکٹر تھیں. اس طرح سو مینی ادرس. آپ نے کبھی خورشید حسن میر کا سنا ہے؟ مختار رانا کا سنا ہے؟ یا جتنی کیبنٹ ہے بھٹو کی طرح ریکال کر کے دیکھیں کہ ان میں سے کوئی اس طرح کا کوئی کسی نے ان کو چور کہا. ایون خود بھٹو، ضیاء الحق نے عدالتی ڈھونگے کر رچا کے بھٹو کو پھانسی دے دی. بے ایمان نہیں کہا، کہہ ہی نہیں سکتا تھا. تو آپ نے چونکہ بات کی ہے کہ آپ کو بہت متاثر، وہ سچی بات ہے. قائد اعظم محمد علی بریلینٹ، انکرپٹیبل، انپرچیزیبل، بریلینٹ، اسٹریٹ فارورڈ، کوئی ٹوپی ڈرامہ نہیں، نتھنگ. یہاں بیچتے ہیں مذہب کو، یہاں بھڑکاتے ہیں جذبات کو. بابائے قوم تو کوئی اس طرح کی حیرت انگیز بات ہے. طالب علم ملنے گئے، 2 منٹ لیٹ ہو گئے، ملنے سے انکار کر دیا. وہ اپنے بچوں کو سکھا رہے تھے. یا ٹوپی ڈرامے ہیں، یہ سارے ہی لوگوں کے جذبات بھڑکاتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. عوام ان کے لیے کھلونے ہیں. بابائے قوم محمد علی جناح کے لیے بالکل نہیں. وہ گئے کسی ایک خاص جگہ پہ لوگوں سے ملنے، وہ بدبو آ رہی تھی، انہوں نے 5 7 بندوں سے ہاتھ ملا کے انہوں نے کہا باقی چھوڑو، ایک میں ان کے لیے دن رات مروں بھی. اور پھر یہ وہ نہیں، کسی طرح کا ان کی زندگی میں کہیں بھی وہ نہ سطحی تھے، نہ ان میں کوئی دکھاوا تھا، اسٹریٹ. تو اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے. پہلی بات میں جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سینئر ہونا کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہوتی. اگر جوانی میں یا ادھیڑ عمری میں موت نہ آ جائے، بچپن میں نہ بندہ مرا جائے، تو وہ بڑا سینئر ہی ہو جاتا ہے. اچھا، عام بندوں کو بھی ویسٹ میں کہتے ہیں سینئر سٹیزن. تو سینئر ہونا کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. اور ہمارے ہاں تو خیر اللہ معاف کرے، بس ٹھیک ہے، سبزی ترکاری جیسے کھیت میں پڑی ہوتی ہے، اگر اسے کوئی توڑے نا تو وہ بڑھتی رہتی ہیں. سو سینئر، میں تو اکثر لوگوں کو کہتا ہوں یار پلیز مجھے سینئر سنیے نہ کہا کرو، اس میں کوئی کمال نہیں. کوئی پہلے پیدا ہو گیا، کوئی بعد میں ہو گیا، تو پہلے سینئر ہو. اور اتفاق ہوئی کسی حادثے میں نہیں مر گئے، کسی بیماری کا شکار نہیں ہو گئے، خودکشی نہیں کر لی، تو مطلب وہ بیٹھے بیٹھے سینئر ہو گئے. یہ کوئی پک لگا دیتے ہیں ساتھ. اور میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جن کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے جرنلزم کا، سرے سے ہی کوئی نہیں ہے، وہ بھی سینئر. تو اس لیے نا پلیز یہ نہ کہا کریں، بس سیدھا سیدھا کہیں کہ بہت سے صحافی. اچھا، اب آئیں جو سوال آپ نے کیا ہے، یہ بظاہر بڑا سادہ سوال ہے، لیکن اس کا جواب کسی پروگرام میں دینا ممکن نہیں، چونکہ پورا پروگرام بھی اگر اس پہ کیا جائے تو وہ کم ہوگا. بیکاز ہماری ایک تاریخ ہے، اور ہم نے ایویں جپھی، جیسے نریندر مودی صاحب نہیں ہر جگہ جپھیاں ڈالتے پھرتے. اب سربراہان مملکت تو برداشت کر لیتے ہوں گے، چونکہ انڈیا ایک بہت بڑی منڈی ہے. بل کلنٹن جب آئے تھے تو اس بندے نے کہا تھا کہ بھئی ہمارا تو جتنی ہماری پاپولیشن ہے اس سے زیادہ تو مڈل کلاس ہے.
یعنی ہندوستان بہت بڑی منڈی ہے، صارفین ہیں، کنزیومرز ہیں، یعنی جن میں قوت خرید ہے ان کی تعداد ٹوٹل امریکن پاپولیشن سے زیادہ ہے. یہ بل کلنٹن صاحب کا تبصرہ تھا. تو وہ کہانی. اور ہم نے میں بہت شروع سے کیش کرنا شروع کر دیا کہ جی لیفٹ کے خلاف ہم یوں ہوں گے اور ہوں گے، اشتراکیت کے اور مارکسزم کے خلاف، اور یہ مختلف طرح کے سودے ہم بھی بیچتے رہیں. ظاہر ہے یہ کوئی رومانس سے ہوتا نہیں، کوئی شیریں فرہاد یا لیلا مجنو کی تو کہانی نہیں. دو ملکوں کے درمیان بھلے برادر اسلامی ہوں، یہ ذہن میں رکھ لیں. یہ برادر اسلامی بھی جو ہے نا، یہ بہت بڑا ایک سراب ہے. ٹھیک ہے، تو ایون برادر اسلامی کے درمیان بھی بیسیکلی مفادات ہوتے ہیں. مفادات کی اپنی اپنی نوعیت ہوتی ہے. ہمیں اگر کوئی برادر مدد کرتا ہے نا ہماری، تو ان کے پیچھے ان کے اپنے موٹیوز، اپنی ایکسپیکٹیشنز، اپنی توقعات ہوتی ہیں. ورنہ زندگی کی ریالٹی یہ ہے کہ موسٹلی آج کل کے زمانے میں تو بھائی کے کام نہیں آتا. ہم بیوقوف سے لوگ ہیں، جذباتی لوگ ہیں، شروع ہو جاتے برادر فلاں پر. کوئی برادر شرادر نہیں. عراق بھی برادر، ایران بھی برادر. اب ایران بھی برادر اور سعودی عربیہ بھی برادر. کدھر گئی برادری؟ ترکی بھی برادر، سعودی عربیہ بھی برادر. کدھر؟ تعلق آپ کو بھی پتہ، مجھے بھی پتہ ہے. اس سے بھی اگر آپ آگے چلے جائیں تو بہت ہی بھیانک صورتحال نکلتی ہے. ٹھیک ہے، خود ہماری اپنی تاریخ ہے جو بھری پڑی ہے برادروں کے قتل عام سے، برادروں کے ہاتھوں. کتنی لمبی تاریخ ہے. سو یہ جو برادر والا نہیں، یہ کھاتا بنیادی طور پہ ضروریات کا ہوتا ہے، اپنے اپنے مفادات کا ہوتا ہے. کوئی ماڑا موٹا اگر ٹچ ہو تو میری سمجھ سے باہر ہے. ہندوستان جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ کر رہا ہے اس پہ ہر بندہ ہی روتا پیٹتا چلاتا ہے. میں اس پہ اس لیے ریئیکٹ نہیں کرتا کہ مجھے پتہ ہے حقیقت کیا ہے. تو سارے عرب کنٹریز اس کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا کیا دے رہے ہیں. مودودی صاحب کو تو کیا مطلب اس میں کوئی برادر شرادر. اور یہ ہمارے مسلمانوں میں نہیں ہے، انسانوں کی تاریخ ہی اس طرح کی ہے. یہ برادر ہی تھے. فرسٹ ورلڈ وار میں کون لڑے آپس میں؟ برادر تھے سارے. موسٹلی کرسچنس تھے، ویسٹ تھا. پھر اگلی دفعہ وہ امریکہ بیچ میں کود گیا، وہ بھی کون ہے؟ تو اس لیے برادر قوموں کے درمیان کچھ نہیں ہوتا. مفادات ہوتے ہیں، اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، اپنی اپنی توقعات ہوتی ہیں. اچھا، اب آپ نے جو سوال کیا ہے اس سے مجھے مجھے یہ میسج کنوے ہو گیا کہ آپ بنیادی طور پہ پڑھنے لکھنے والے کہیں آدمی. تو میں آپ کو ایک سادہ میرے سامنے اتفاق سے پڑھی ہے، یہ ابھی لے کے آیا ہے خبر میرے پاس اس سوال نامہ. آئی واز ناٹ پریپیئرڈ. یہ کتابوں میں موجود ہے، یہ کتاب پڑھ لیں تو بالکل جیسے نا حسین حقانی کی میں بہت ساری چیزوں سے اختلاف کرتا ہوں، اختلاف ہی نہیں کرتا، ناپسند کرتا ہوں، لیکن وہ ایک ذہین اور پڑھا لکھا آدمی ہے. وہ سینئر صحافی ٹائپ چیز نہیں، وہ جینولی پڑھا لکھا آدمی ہے جو ہمارے اس پیشے میں دن بدن اب ان کی کمی آتی جا رہی. کتاب کا یہ یہاں میں انگریزی میں اسٹیو جابز، اچھا، اور یہ ان لوگوں کے کامنٹس بھی ہیں، کیسنجر وغیرہ، یہ وہ، اچھا، ان کی بھی کتابیں ہیں. یہ کتاب ہے عالی شان وہمیں. یہ سوال بھی ایک وہمہ ہے، یہ فون کا آنا نہ جانا. تو یہ کتاب ہے پاکستان امریکہ غلط فہمیوں کی تاریخ. اس کو پڑھ لیں، سارے مسائل حل ہو جائے گا. یہ جو بائیڈن فون چھوڑیں گے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہے ابھی میں نے بل کلنٹن کا ذکر کیا، جب وہ انڈیا کے دورے پہ بل کلنٹن صاحب تشریف لائے تھے تو چند گھنٹوں کے لیے انہوں نے اوبلائج کیا، اور اس وقت پریزیڈنٹ پرویز مشرف تھے. ان کے ساتھ ملاقات کا بھی انہوں نے بین کر دیا تھا کہ ٹی وی پہ نہ دکھایا جائے، اور قوم کو انہوں نے ایسے خطاب کیا جیسے اللہ معاف کرے، خیر میں کیا بات کروں. لیکن اس کے بعد وہی پرویز مشرف بڈی بن گئے. حالات تبدیل، آپ نے تو خود بات کر دی ہے کہ جب ترجیحات بدلتی ہیں تو رویے بھی بدل جاتے ہیں. تو ہماری اپنی سوسائٹی بھری پڑی ہے اس رویے سے، انسانی رویے. میں نے کہا نا، بھائیوں کے کام نہیں آتے آج کل کے زمانے میں. تو
یہ کتاب پڑھ لیں. ادروائز تو میں 10 پروگرام بھی کروں تو پوری تاریخ میں بیان نہیں کر سکتا، حالانکہ میرے سامنے پڑھی ہے اور بے شمار کتابیں.